کیسی بالا سماعت عطا فرمائی. حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا. یہ حدیث پاک مشکات کے اندر موجود ہے. تو میں نے سرکار علیہ السلام کے 3 معجزات دیکھے. کیا دیکھتا ہوں کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں کہ ایک اونٹ نے آواز بلند کی. جب اونٹ نے بلند آواز کی تو میرے آقا رک گئے, فرمانے لگے اس اونٹ کے مالک کو بلا. اونٹ کو مالک کو بلایا گیا تو ارشاد فرمایا اس اونٹ کو مجھے بیچ. عرض کرنے لگا حضور یہ آپ ہی کا اونٹ ہے, آپ ہی کا آپ لے لیجیے. ارشاد فرمایا نہیں مجھے بیچو. وہ عرض کرنے لگا کہ حضور اس اونٹ پہ پورے گھر کا گزارا, پورا گھر اس اونٹ پر گزارا کرتا ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ چلو اونٹ اپنے پاس رکھو, لیکن یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا تھا, میرے کانوں سے اس کی آواز ٹکرائی ہے. یہ اونٹ مجھ سے فریاد کر رہا ہے کہ میرا جو مالک ہے مجھ پہ بہت زیادہ لادتا ہے اور کھانا مجھے کم دیتا ہے. اسے لے جاؤ لیکن اس کے کھانے کو زیادہ, بہت کم لاتا. تو میرے آقا کی سماعت ایسی ہے کہ جانوروں تک کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں. تو صحابی فرماتے ہیں ہم آگے جاتے ہیں, میرے آقا آرام فرما رہے ہیں, ایک جگہ آرام کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں سرکار علیہ السلام آرام کر رہے ہیں. دور سے ایک درخت اپنی جگہ سے ہلتا ہے, ہماری نظریں اس پر جم جاتی ہیں, وہ ہل جاتا ہے, اس کی جڑیں نکلتی ہیں زمین سے, وہ چلتا ہوا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, اپنے سرکار علیہ السلام کے اوپر اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد سیدھا ہوتا ہے, پھر واپس چلا جاتا ہے. جب میرے آقا کی آنکھیں کھلتی ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھا ہے, یہ بات دیکھی ہے. فرمایا تم نے صحیح دیکھا ہے, دراصل بات یہ ہے اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اے مالک و مولا تیرا محبوب فلاں جگہ فلاں مقام پہ آرام کر رہا ہے, ہمیں اجازت ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں سلام عرض کر سکیں. تو اللہ عز و جل نے اس درخت کی دعا کو قبول کیا ہے, اسے اجازت ملی ہے تو وہ میری بارگاہ میں سلام عرض کرنے آیا ہے. تو وہ درخت سلام عرض کرنے آیا تھا, وہ درخت سلام پیش کرنے آیا تھا. تو میرے آقا کی سماعت ایسی ہے کہ جانوروں تک کی بولیوں کو سمجھ لیتے. بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث بات غزوہ خیبر کا موقع, غزوہ خیبر سے فارغ ہو کر ایک یہودن عورت سرکار علیہ السلام کی دعوت کرتی ہے. وہ یہودن بنیا دعوت کرتی ہے, دعوت کے اندر بھنی ہوئی بکری پیش کرتی ہے, حاضر کرتی ہے. اب اس کے اندر زہر ملا دیا اس نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر جیسے اس کا لقمہ لینے لگتے ہیں, منہ کے اندر ڈالتے ہیں, فوراً رکھ دیتے ہیں. فرمایا بڑھیا کو بڑھا, بڑھیا آ گئی تو فرمایا کہ کیا اس کے اندر زہر ڈالا ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ بھنی ہوئی بکری مجھ سے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں کہ میرے اندر زہر ملا ہوا. میرے آقا کی توجہ نہیں, لیکن بھنی ہوئی بکری کہہ رہی ہے, وہ عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تناول نہ فرمائیں کہ میرے اندر زہر ملا ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام علیہ رضوان ایک محفل میں بیٹھے ہیں, سرکار علیہ السلام کی تشریف فرما ہے. اچانک ایک آواز بلند ہوتی ہے, ایک آواز آتی, میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ آواز تم نے سنی؟ عرض کی حضور ہاں سنی. ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پتھر کی آواز جو 70,000 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرا تھا, آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے, آج جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے, یہ اس کی آواز ہے. تو وہ پتھر جو 70,000 سال پہلے گرا تھا میرے آقا اسے بھی دیکھ رہے ہیں, اس کی مدت کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ پتھر نیچے گرتا ہے اس کی آواز بھی سنتے ہیں, اور میرے آقا کی برکت سے صحابہ بھی آواز سن لیتے ہیں. نہ صرف اپنی سماعت ایسی کہ اس کی آواز سن رہے ہیں, بلکہ میرے آقا کا معجزہ تو یہ ہے کہ صحابہ پاس بیٹھتے ہیں, جو پاس بیٹھنے والے ہیں ان کی سماعت بھی ایسی کر دی کہ اس پتھر کی آواز وہ صحابہ بھی سن لیتے ہیں. صحابہ تک بھی پتھر کی آواز آ پہنچتی ہے, صحابہ بھی پتھر کی آواز سن لیتے ہیں. ابو جہل کا مشہور واقعہ قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے شفا شریف کے اندر نقل کیا کہ ابو جہل ہاتھوں میں کنکری لیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے, کہتا ہے کہ آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے, اگر بتا دیں تو ایمان لے آؤں. فرمایا میں بتاؤں یا جو مٹھی کے اندر ہے وہ بتا. وہ اچھل پڑا,
کہ اندر تو کنکریاں کیسے بتائیں گے، کنکریاں کیسے بات کریں گے؟ کہنے لگا کہ ہاں اگر کنکریاں کہہ دیں تو اور بھی اچھی بات ہے، اندر جو چیز ہے وہ بتا دیں تو اور اچھی بات ہے۔ میرے آقا نے اشارہ کیا تو کنکری نے اندر بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ میرے آقا نے اشارہ کیا تو کنکریوں کو قوت گویائی بھی ملی، کنکریوں کو جان بھی ملی، کنکریوں کو قوت گویائی بھی ملی، اور کنکریوں نے باہر دیکھ لیا کہ باہر اللہ کا نبی کھڑا ہے۔ میرے آقا نے کنکریوں کو اشارہ کیا تو کنکریوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرما، نہ صرف قوت گویائی عطا فرما دی بلکہ علم غیب عطا فرما دی کہ باہر اللہ کا نبی کھڑا ہے۔ تو میں سماعت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کی سماعت کیسی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک قصص کبریٰ کے اندر ہے، طبرانی کے اندر ہے، کنز المال کے اندر ہے، دیگر محدثین اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے ایمان لانے کا سبب یہ ہے کہ بچپن میں آپ کا ایک معجزہ دیکھا ہے، رأیتک فی البحر، میں نے آپ